اے لوگوں، میں وہ بادشاہ نہیں ہوں جو آفس میں بیٹھ کر ٹیلی فون پر جنگ کرے، بلکہ جب جنگ کا وقت آئے گا تم سب مجھے فوج کے فرنٹ پر دیکھو گے، اور مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ان خطرناک فیصلوں سے ویسٹ اور ایسٹ سب ہم پر غصہ ہے، لیکن مجھے اس سب کی کوئی پرواہ نہیں۔ فلسطین کی آزادی کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ اگر پوری عرب دنیا مل کر اسرائیل کو ایکسپٹ کر لے، تب بھی میں اکیلا اسرائیل کو کبھی نہیں مانوں گا۔ اب پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ عثمانیہ خلافت کے ٹوٹنے کے بعد ایک بار پھر پوری دنیا کے مسلمان یونائٹ ہو گئے ہیں، اور ان کا لیڈر ہے فیصل۔ مسلمانوں کی اسی یونٹی کو اس کے کچھ ہی عرصے بعد OIC کی سب سے بڑی کانفرنس میں دیکھا گیا، جو پاکستان کے شہر لاہور میں تھی، اور مسلمان دنیا کے سارے بڑے لیڈرز قذافی، بھٹو، شیخ مجید، یاسر عرفات سب شامل تھے، جہاں پہلی بار ایک اسلامک ایٹم بم کی بات کی گئی۔ اسی کانفرنس میں ایک بہت ہی فیمس پکچر لی گئی، جس میں سارے بڑے لیڈرز مل کر ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے اس پکچر میں جتنے بھی لیڈرز ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے آگے جا کر مار دیا گیا۔ جیسے ہی فیصل OIC کی میٹنگ سے واپس آیا، فیصل کی طاقت اتنی بڑھ چکی تھی کہ آخر امریکہ نے فیصل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اور امریکہ نے فیصل کے کہنے پر اسرائیل پر پریشر ڈالنا شروع کیا کہ وہ عربوں کے ساتھ ڈیل کر لیں، جس کے بعد امریکہ، یورپ، جاپان سب مل کر فیصل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر تیل کی بھیک مانگنے لگے۔ تو اب جب فیصل کی ڈیمانڈز پوری ہو گئی، اس نے امریکہ سے پابندی ہٹا دی، لیکن پابندی ہٹانے کے بعد بھی تیل کی پرائس نیچے نہیں آئی۔ اسی لیے فیصل کے دور میں سعودی کی اکانومی تیزی سے بڑھنے لگی۔ جب فیصل سعودی عرب کا بادشاہ بنا تب یہاں کی اکانومی صرف $2 بلین تھی، لیکن اب فیصل نے اسے $2 بلین سے $50 بلین تک پہنچا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے سعودی عرب میں پراپرٹی کی پرائسز ہر ہفتے ڈبل ہوتی رہتی تھی، اور سعودی عرب میں کنسٹرکشن اتنی تیزی سے ہو رہی تھی کہ لوگ سیمنٹ کشتیوں میں نہیں بلکہ ہیلی کاپٹرز میں منگوا رہے تھے، اور یہی سے سعودی عرب کے لوگ دنیا کے سب سے امیر لوگ بنے۔